الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ذوق اور محبت سے تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ ملا ہے. وہ آئینہ جو خدا نما ہے، جمال حسن حضور ہی ہے. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو. کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو. ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. یہ رستے باہمی امت کو وجہ سب تفاخر ہے. تمہارا ہے خدا محبوب، محبوب خدا تم ہو. ہر دل میں بس گئی ہے محبت رسول کی. یا رب ہمیں بخش دے اطاعت رسول کی. قرآن پاک میں ہیں انہی کے واقعات، اپنے لیے مثال ہے سیرت رسول کی. سورج پلٹ گیا کبھی ٹکڑے ہوا قمر، دونوں جہان میں ہے حکومت رسول کی. جبریل جس مقام پر پرواز چھوڑ دے، اس آسمان سے بڑھ کے ہے رفعت رسول کی. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں.
کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو امین بھی ہو جو اما بھی ہو. کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں. قابل تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، جامعہ شیخ درخواستی راجن پور کے اس بابرکت اور پروقار اجتماع میں تشریف لانے والے غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختوم العلماء، میرے مشفق و محسن و مربی، ہم سب کے پیر و مرشد، عالم اسلام کے عظیم روحانی شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کریمی سے ایمان صحت والی لمبی عمر نصیب فرمائے. اس عظیم اجتماع کے روح رواں برادر محترم حضرت مولانا عبدالصمد درخواستی صاحب، حضرت اقدس حضرت مولانا صاحب زادہ رحمت الرحمن درخواستی صاحب، حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ارشد صاحب اور دیگر تمام احباب کو اس بابرکت اجتماع کی کامیابی پہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا ہے مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دل سے دعا کرے اللہ شرح صدر اور صحت کے ساتھ جو کچھ میرا مالک میرے اور آپ سب کے لیے پسند کرے، اللہ وہ جملے میری زبان سے کہلوائے، اس کے بعد ہم سب کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے آرام سے لگتا ہے شاید رات کے 3 بج چکے ہیں، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، 11:15 بجے ہیں. آپ ابھی سے آرام اور سکون میں ہیں. تھوڑا سا اپنے اندر بیداری لائیں، محبت اور ذوق سے بولنے کی کوشش فرمائیں. کیا خیال ہے بولیں گے آپ سارے؟ اللہ کی رضا کے لیے سارے دوست محبت سے جھوم کے کہیں سبحان اللہ. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. تھوڑا سا تو اپنے اندر بیداری لائے نا. آج لگتا ہے کہ آپ کسی بات پہ یا نالاں ہیں یا تھکے بیٹھے ہیں یا کسی سے ڈرے بیٹھے ہیں. کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے نا؟ بولیے تو صحیح. آپ ایک دوے تو اتنا دور تو کوئی نہیں کہ ایک دوے دی آواز نہ آوے. تھوڑا سا خوش ہو کے بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو
اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت اور رسالت چلا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، اولین و آخرین کے پیغمبر، سرداج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، راجن پور کے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، کامل توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا علیہ السلام کو کائنات میں آخری رسول بنا کے بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کسی نبی کا کوئی تصور نہیں، کسی پیغمبر اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی کائنات میں بڑے بڑے لوگ اٹھے جنہوں نے آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ عین آقا کے مبارک دور میں اسود انشی کذاب پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آقا کے مبارک دور میں مسیلمہ کذاب آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، راجن پور کے حضور روشن ضمیروں، کامل توجہ میری طرف، مسیلمہ کذاب نے صرف دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا بلکہ اپنا ایک قاصد بنا کے اللہ کے پیغمبر کی دربار میں روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا اللہ کے نبی کی دربار میں جا کے دو ٹوک موقف پیش کر۔ اس بدبخت نے اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں قدم رکھا اور آ کے دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے، اللہ کے محبوب محمد، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جیسے آپ اللہ کے نبی ہیں ویسے مسیلمہ کذاب بھی اللہ کا نبی ہے، جیسے آپ اللہ کے رسول ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اپنی نبوت کا چراغ روشن کرے، مسیلمہ اپنی نبوت کا چراغ روشن کرے گا۔ آپ ہمیں نہ چھیڑے، ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ آپ اپنے خطے پہ بیٹھ کے اپنی نبوت کا کام کرے، ہم اپنے علاقے میں اپنی نبوت کا کام کریں گے۔ وہ فر اللہ کے نبی کے سامنے بکواسات کرتا چلا گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس کا کلام سننے کے بعد ایک سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے نوجوان بتا، کیا تیرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے بعد مسیلمہ اللہ کا نبی ہے؟ اس نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ کہ مسیلمہ اللہ کا نبی ہے۔ ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں، آپ کو رسول تو مانتے ہیں، آپ کو پیغمبر تو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتے، رسول تو مانتے ہیں، خاتم الرسول نہیں مانتے، پیغمبر تو مانتے ہیں، لیکن کائنات میں ہم آپ کو آخری نبی نہیں مانتے۔ میرے نبی نے جب یہ جملے سنے، آقا نے فرمایا تو میری دربار میں سفیر بن کے آیا ہے، سفیر کی حیثیت سے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سفیر کو قتل کرنا معجوب نہ ہوتا، اس شاتم رسول ہونے کی بدولت تجھے قتل کر دیا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں معجوب ہے کسی سفیر کو قتل کرنا، محمد تجھے آزاد کرتا ہے۔ یہ بدبخت نبی کی عدالت سے نکلا، مسیلمہ کے پاس پہنچ گیا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا پیغام حق پہنچانے کے لیے اپنے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید سے فرمایا، اے حبیب، میں تجھے سفیر نبوت بنا کے مسیلمہ کے پاس بھیجتا ہوں۔ اس کے دربار میں جا کے میری ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے حضرت حبیب ابن زید اللہ کے پیغمبر کے سفیر بن کے، سفیر نبوت بن کے مسیلمہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور جا کے اپنے محبوب کی ختم نبوت پہ واقعانہ تقریر فرماتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے سنا، آگ بگولے اٹھا، آپے سے باہر اٹھا اور کہتے ہیں
میرے مولا میرے سردار اولین و آخرین کے پیغمبر شافی معاشر پیغمبر سالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے آخری نبی بن جائے آخری رسول بن جائے. اب ذرا آقا کے کلمہ پڑھنے والے محبوب کے غلاموں اپنے جگر اور کلیجے پہ ہاتھ رکھو طرف جاؤ کہ مسلمان حضرت حبیب پرزید سے سوال کرتے تو اپنے نبی کو آخری نبی مانتے. حبیب پرزید نے کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں. ذرا کلیجہ تھام کے بیٹھ کے اس نے جلاد کو بلایا. جلاد آیا مسلمان کہتے جلاد اس پہ تلوار چلا دے لیکن وہ اسود کاٹنا گردن نہ کاٹنا. بدبخت نے تلوار چلائی. حضرت حبیب پرزید کا ایک بازو جسم سے جدا ہو گیا زمین پہ تڑپ رہا ہے. حضرت حبیب پرزید نے اف تک نہیں کی. مسلمان دوبارہ سوال کرتے کیا تیرا یہ عقید ہے محمد آخری نبی ہے؟ فرمایا میرا یہ عقید ہے. اس نے دوبارہ وار کیا. حضرت حبیب پرزید کا دوسرا بازو کٹ کے زمین پہ تڑپ رہا ہے. ذرا کلیجے کو تھام کے بیٹھے. اس نے دوبارہ تیسرا سوال کیا ہے حبیب پرزید سے کیا تیرا اب بھی یہی عقیدہ ہے؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ کو آخری رسول مانتا ہوں. اس نے آڈر کیا. جلاد نے تلوار چلائی حبیب پرزید کی ٹانگ کو جسم سے جدا کر دیا. پھر سوال کرتے کیا تیرا اب بھی یہی عقیدہ ہے مصطفیٰ کے بارے میں؟ فرمایا یہی عقیدہ ہے. اس نے پھر آڈر کیا. حبیب پرزید کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی زمین پہ تڑپ رہی ہے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. پھر پوچھتا ہے حبیب پرزید تیرا یہی عقیدہ ہے؟ فرمایا میرا یہی عقیدہ. اس نے اب آڈر کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تلوار جدا کر دی گئی. یہ ختم نبوت کی تاریخ میں پہلا پیغمبر کا صحابی حضرت حبیب پرزید جس نے ختم نبوت پہ جان دی ہے. ہم نے جن لوگوں سے ایمان لیا ہے کلمہ لیا ہے دین لیا ہے صحابہ نے ہمیں امت کو سب کچھ دیا ہے. ان کا یہ کردار تھا نبی کی ناموس پہ آقا کی محبت پہ نبی کی ختم نبوت کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے چاہے سر کٹ جائے چاہے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر زندہ باد. کوئی گل نہیں تسی آرام کر لو. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ تذکرہ کن کا کیا جا رہا ہے. آقا کے غلاموں غلام بن کے بیٹھو نا. مصطفیٰ کے نوکروں آقا کے غلام کی حیثیت سے بیٹھو اور ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا کچھ نہیں بچے گا اگر ہم نے اپنی حالت زار کو نہ بدلا. تھوڑا بیداری لائیں اپنے اندر ذوق لائیں. حضرت حبیب پرزید نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے لیکن آقا کی ختم نبوت پہ آج بولیے تو صحیح بولو تو صحیح آقا کی ختم نبوت پہ آج نہیں آنے دی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا دل پہ لکھنا. میرے آقا سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے کسی نبی نے اپنے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اپنے سے بعد میں آنے والوں کی پیشین گوئی تو ارشاد فرمائی ہے لیکن اپنے آخری ہونے کا دعویٰ بولو تو صحیح بولو تو صحیح محبت سے اپنے آخری ہونے کا دعویٰ. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ کعبے کو سج دھج کے اللہ کے حضور جولی پھیلا کے نبوت والی یہ دعا کر
آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ انبیاء کی تاریخ میں ایک نبی ہے، دنیا جن کو خطیب الانبیاء کے لقب سے جانتی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ انبیاء کی تاریخ میں زوردار اور گرجدار خطابت اور آواز کے مالک تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں۔ ایک دن اپنے گھر سے اٹھے، اپنی قوم میں آئے، قوم کو جمع کر کے فرمایا میری قوم کے لوگوں، مجھے رب نے تمہارے اندر بھیجا ہے اور ایک پیغام دے کے بھیجا کہ میں تمہیں تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام سناؤں۔ بولیے ذرا محبت سے، تمہیں تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام سناؤں۔ قوم کے لوگوں نے کہا ضرور اے نبی اللہ، فرمائیے اللہ کا پیغام کیا ہے، مجھے دیکھنا ذرا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، مجھے رب نے آرڈر کیا ہے اپنی قوم کو بتا دو میں آخری زمانے میں امیین سے ایک رسول کو پیدا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی، حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا ہے، جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا، ان کی زبان میں سنایا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا دل پر لکھنا، میرے آقا سے پہلے جتنے نبی آئے انبیاء کرام نے اپنے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ میرے آقا کی آمد کی امت کی بشیر گوئی اور خوشخبری سنائی ہے۔ اس لیے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے آقا سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے پیغمبر اس شان سے آئے کہ وہ سارے نبی مولود پہلے تھے، رسول بعد میں ہوئے۔ اکیلے آمنہ کے لال ہیں جو کائنات میں رسول پہلے بنے مولود بعد میں ہوئے۔ اپنی قوم میں اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا میری قوم کے لوگوں، میں رب کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جسے میں امیین سے اٹھاؤں گا، وہ بدگو نہیں ہوگا، وہ بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوگا، امن و سلامتی اس کا مقدر ہوگی۔ وہ نبی میں اسے بشیر بنا کے بھیجوں گا، اسے نذیر بنا کے بھیجوں گا، محمد و احمد اس کے نام ہو کے ایسی سلامتی کا پیغمبر بن کے آئے گا۔ اگر چلتے چراغ کے قریب سے گزرے وہ چراغ بجھنے نہ پائے، وہ نبی ایسا ہوگا، وہ نبی ایسا ہوگا۔ اگر اپنے پاؤں کے کپڑے قدموں کے بل وہ زمین پہ پیدل چلے، اس کے قدموں کی آواز کعبہ میں نہ آئے، اس کے قدموں کی آواز کبھی سنائی نہ دے، وہ نبی ایسا ہوگا۔ میں اس نبی کو اس شان کے ساتھ بھیجوں گا، اگر وہ زمین پہ بیٹھے گا میں زمین کو وسعت دوں گا، اگر وہ کھڑا ہوگا آسمان کو بلندی دوں گا۔ وہ نبی اس شان سے آئے گا، اگر وہ نبی غصے میں آئے گا جہنم ڈاکنا شروع ہو جائے گی، اگر محبت میں آئے گا جنت کھل جائے گی۔ وہ نبی اس شان سے آئے گا، اگر کڑوے کنویں میں لعاب دان ڈالے رب میٹھا بنا دے گا۔ وہ نبی اس شان سے آئے گا، اگر زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کرے رمضان کو ٹکڑے بنا دے گا۔ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنے کے بعد پہ آنے والے میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ بلکہ انبیاء کی تاریخ میں ایک نبی وہ بھی آئے جسے دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام یہ یاد کرتی ہے۔ اتنے اعلیٰ پیغمبر تھے، اتنے عرفہ پیغمبر تھے، اگر مادرزاد نبی نے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی لوٹا دیتے۔ اتنے اعلیٰ پیغمبر تھے، پرانی قبر پہ کھڑے ہو کے اگر آرڈر کرتے کون بیزن اللہ زمین پھٹتی یہ بندہ زندہ ہو کے باہر نکل آتا تھا۔ اتنے عظمت والے پیغمبر تھے، اگر مٹی کا پرندہ بنا کے ہوا کے حوالے کرتے اللہ مٹی کے پرندے کو اصلی شکل میں بدل دیتا۔ انہوں نے بھی اپنے آخری ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر
کیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. انبیاء کی تاریخ میں اکیلے آمنہ کے جرے یتیم ہیں جنہوں نے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کسی اپنے دماغ پہ آنے والے کی بشیر کوئی نہیں بلکہ اپنے آخری ہونے کا اعلان کیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حمال سنت والجماعت کا کی تھے. جو بات اللہ کے نبی فرماتے زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان چل سکتا ہے, ہواؤں کا رخ بدل سکتے, سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں, پوری کائنات کا نظام درام برام ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت. نعرہ تکبیر. ختم نبوت کے پروانوں, اصحاب آل محمد کے دیوانوں, ہمارا ایمان ہے ہمارے محبوب آخری نبی بن کے آئے. سبحان اللہ کہہ ذرا محبت سے. ہمارے آقا کائنات میں آخری نبی, یہ لفظ ذرا اپنے دل پہ ضرب لگا کے ادا کیجئے. ہمارے محبوب کائنات میں آخری نبی, آخری نبی, آخری نبی بن کے آئے. محدث العصر حضرت علامہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ. اللہ ہمارے اکابر جو دنیا سے چلے گئے, رب ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے جو سر پہ سایہ رحمت کا بن کے موجود ہیں, اللہ جی ہمیں رحمت کی چھاں دیر تک نصیب فرمائے. آمین. ذرا زور سے بولیے. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے آخری وقت میں ہم مسار علماء کو جمع کیا. اٹھ نہیں سکتے تھے, چل نہیں سکتے تھے, اپنے سہارے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. فرمایا علماء کرام مجھے سہارا دو, میں ذرا اٹھ کے بیٹھوں. علماء کرام نے سہارا دیا. حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھے, اپنے علماء کرام سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا. فرمایا اس امت کے علماء کرام اپنے محبوب کی ختم نبوت کی عصمت و تحفظ کا کام کرتے رہنا, یہ عصمت یہ مشن نہ چھوڑنا, آقا کی ناموس پہ محنت کرتے رہنا. کل قیامت کے دن اپنے نانا سے انور شاہ تمہیں جنت لے کے دے. اور اگلا جو جملہ حضرت نے فرمایا اسے دل پہ لکھو. فرمایا یہ یاد رکھنا, اگر ہم نے ختم نبوت کا یہ مشن چھوڑ دیا اور ہم ناموس رسالت کے کام نہ آ سکے تو ہم سے گلی کا کتا بھی اچھا ہوگا. آج سے سر بکف ہو کے آقا کی ناموس کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں. یہ آج بھی ہم سب کے کانوں سے انور شاہ کے جملے ٹکرا رہے ہیں. میرے دوستو میں ایک اور جملہ کہتا ہوں, ذرا دل پر لکھنا. مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, ختم نبوت کا تحفظ کا کام کرتے رہو, ناموس رسالت کا کام کرتے رہنا. جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتے رب کعبہ کی قسم اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. کسی کی پشت پہ کسی سردار کا ہاتھ ہوگا, کسی کی پشت پہ کسی وزیر کا ہاتھ ہوگا, کسی کی پشت پہ کسی بڑے انسان کا ہاتھ ہوگا, کسی کی پشت پہ کسی پرائم منسٹر کا ہاتھ ہوگا. نبوت کے غلاموں, ختم نبوت کے دیوانوں, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. تمہاری پشت پہ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو, اپنے مقدر پہ فخر کرو, اپنے مقدر پہ شکر ادا کرو کہ تمہاری پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. میرے آقا آخری نبی بن کے آئے. ہمارے آقا, ہم کسی ذلی کو نہیں مانتے, ہم کسی بروسی کو نہیں مانتے. یہ بدبخت قادیانی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا نا کہ میں ذلی نبی ہوں. ذلی کا معنی کیا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی اتنی کامل اتباع کی ہے, آقا کی اتباع کا مجھ پہ ایسا اثر پڑا, نبوت کا پرتاؤ مجھ پہ پڑا کہ اللہ نے مجھے بھی نبی بنا دیا.
مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بدبخت وہ کون سا حضور کی اتباع کا تجھ پہ اثر پڑا، تجھ پہ عکس پڑا، جو صدیق اکبر پہ نہ پڑ سکا۔ نہیں توجہ، 1400 سال بعد تجھ پہ نبوت کی کامل اتباع کا پرتاؤ پڑا ہے، اس ابو بکر پہ کیوں نہ پڑا جو حضور کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، غار میں جاتا ہے، پھر رات کی سیاہی 1، پہاڑ کی سیاہی 2، غار کا اندھیرا 3، ان 3 اندھیروں میں اتر کے بھی ابو بکر کو چین نہیں آیا، اس نے آقا کا نور نبوت حضور کا چہرہ اپنی گود میں چھپایا۔ سبحان اللہ نہیں آئی؟ رات کی سیاہی 1، پہاڑ کی سیاہی 2، غار کا اندھیرا 3، ان 3 اندھیروں میں اتر کے بھی ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنی گودی میں چھپایا اور انجدہ لکایا کہ اس رات اسمانہ دا چند بھی جھادیاں ماردہ رہے ہے کہ میں ایک نظر تک لما صدیق دا چند، پر صدیق نے اسمانہ دے چند بھی نبی دا چہرہ تک کا نہیں دیتا۔ جو اتنا قربت کے لمحات میں اللہ کے پیغمبر کی معیت میں ہے، اس پہ تو یہ اثر نہیں پڑا کہ وہ نبوت کا اعلان کرے۔ یہ بدبخت پہ اثر پڑنا تھا کہ حضور کی اتباع کی وجہ سے تو نبی بن گیا۔ ہم کسی ذلی بروزی کو نبی نہیں مانتے، نبوت وہ بھی چیز ہے، نبی وہی ہوتا ہے جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ نبی کو کون چنتا ہے؟ گرج کے بولو، نبوت کو کون چنتا ہے؟ جھوم کے بولیے ذرا، نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ جس آیا یہ ذلی نہیں، یہ ذلی نبی نہیں تھا، ذلی نہیں شیخ چلی تھا، یہ بروزی نہیں تھا، یہ موزی تھا۔ آیا کیا جملہ ہے! حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ذلی نہیں، یہ شیخ چلی ہے، یہ بروزی نہیں، یہ تو موزی ہے۔ سبحان اللہ سے کہتے، جیسے آقا کی محبت میں بولنا ایمان ہے، حضور کے دشمن کے خلاف آقا کی محبت میں بولنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت اپنے زوروں پہ تھی۔ توجہ کرنا، لیل پور کے کچہری بازار میں مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ علماء کرام سے توجہ اور دعاؤں کی اپیل۔ آپ سب حضرات کامل توجہ سے بات سننا، تڑپ جائیں گے خدا کی قسم۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت اپنے زوروں پہ لیل پور فیصل آباد کے کچہری بازار کی جامعہ مسجد میں مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے۔ آقا کی ختم نبوت حضور کی ناموس پہ دلائل دیتے ہوئے آخر میں ایک جملہ کہا، ذرا جگر تھام کے بیٹھو۔ فرمایا اس مجمع میں کون ہے جو آقا کی ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے؟ ابھی یہ بات مولانا تاج محمود کی زبان سے نکلی ہی تھی، سامنے خواتین کا بھی ہزاروں کا اجتماع تھا۔ ایک نوجوان بیٹی اپنے سینے سے اپنا بچہ لگایا ہوا ہے، وہ مجمع چیرتی ہوئی دوڑی، قریب آگے جو کھڑے ہو کے اپنے سینے سے دودھ پیتے بچے کو جو کھینچا اور دور کھڑے ہو کے بچے کو جو کر کے اچھال دیا۔ فرمایا مولانا دنیا میں میرا کل سرمایا میرا یہی دودھ پیتا بچہ تھا، اگر کچھ اور ہوتا میں انہیں بھی پیش کرتی، لیکن قبول کیجیے آپ بھی، مصطفیٰ بھی قبول کرے، میرا رب بھی قبول کرے، میں
الحسینی، شاعر اسلام مفتی سعید ارشد الحسینی، سر بکف سر بلند، جرت مند خیرت مند، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پیر طریقت حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی، نعرہ تکبیر۔ توجہ کیجئے، حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں بات کلوز کرتا ہوں۔ سن 53 کی تحریک ختم نبوت زوروں پہ ہے۔ مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ آقا کی ختم نبوت میں دلائل دے رہے تھے۔ سیڑھیوں سے ایک عورت اپنے سینے سے دودھ پیتا بچہ نکال کے آتی ہے، جو مجمع چیرتی ہوئی قریب اسٹیج کی آئی اور کھڑے ہو کے خطاب کیا، فرمایا مولانا میرا دنیا میں کل سرمایہ میرا یہی دودھ پیتا بچہ ہے، میں ختم نبوت پہ قربان کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی چھاتی سے دودھ پیتے بچے کو اتارا اور دور کھڑے ہو کے مولانا کی طرف اچھال دیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ماں کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی، اپنا دودھ پیتا بچہ آقا کی ختم نبوت پہ فدا کر کے چلی ہے۔ جو بچہ اچھال کے یہ ماں دوڑتی ہے، مڑ کے نہیں دیکھتی، مجمع کی چیخیں نکل گئی۔ مولانا تاج محمود نے رو کے فرمایا میری بیٹی سن تو صحیح، پر بچی کہاں رکے، کہاں سنے، کہاں رکے اور کہاں توجہ کرے؟ وہ تو دودھ پیتا بچہ آقا کی ختم نبوت پہ فدا کر چلی تھی۔ مولانا نے رو کے ایک جملہ کہا، فرمایا میری بیٹی اپنا دودھ پیتا بچہ سنبھال، اللہ تجھے مبارک کرے۔ اگر ختم نبوت پہ قربانی دینا پڑی، سب سے پہلے جو جان کا نذرانہ پیش کرے گا وہ تاج محمود ہوگا، اس کے بعد میرا بیٹا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، اس کے بعد اس امت کا ہر جوان جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اگر اس امت کے جوانوں کے سینے ختم ہو کے تب جا کے کہیں تیرے بچے کی باری آئے گی۔ سن 74 میں جب ختم نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، آرڈر تھا گولی کا، لاہور مار روڈ پہ گولی کا آرڈر ہے، ادھر سے گولی چلتی ہے، نوجوان سینہ تان لیتے، سینے میں گولی کھا کے زمین پہ تڑپا، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرے نے آ کے سینہ تان لیا، گولی چلی، نوجوان کے سینے پہ لگی، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے وہ زمین پہ تڑپا تو شہید ہو گیا، تیسرے نے آ کے سینہ تان لیا، جو گولی آئی سینے میں لگی، ختم نبوت کا نعرہ لگا کے یہ نوجوان بھی زمین پہ تڑپا تو شہید ہو گیا۔ ان کے ساتھ کیا بنا شروع ہو کے اس وقت مجاہدین ختم نبوت یہ جملے کہے تھے، اے یاد رکھو تمہاری گولیاں ختم ہو سکتی ہے لیکن ختم نبوت کے پروانوں کے سینے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ شہید ختم نبوت، شہید ناموس رسالت علامہ مولانا سمیع الحق، شہید نور اللہ مرقدہ، خدا اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے تو جوان بھی اس راہ کے شہید ہیں، ہمارے تو بچے بھی اس راہ کے شہید ہیں، ہمارے تو 83 سال کے بزرگ بھی آقا کی ختم نبوت پہ گولیاں کھا اور شہادت اور خون پیش کر رہے ہیں، شہادت کے جام پی رہے ہیں۔ دوستو ہمارے پاس کچھ نہیں، جان تو رب کی عطا کرتا ہے نا آقا، اگر ہماری جان دینا بھی پڑی انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کی ناموس پہ خالی ہاتھ سے ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر جائیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کو کبھی بھی شرمگو ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے راستے کا راہی بنائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔